بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دو بہو کی اسٹوری سنائیں گے۔ یہ اسٹوری بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ پہاڑی علاقے کے چھوٹے سے گاؤں میں دو بہویں اپنے ساس کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک بہو کا نام عنایہ تھا اور ایک کا نام عاشیہ تھا اور ساس کا نام زیتون تھا۔ وہ تینوں اس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ زیتون کے دو ہی بیٹے تھے، ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام احمد تھا۔ وہ دونوں بیٹوں دور کہیں دوسرے ملک گئے ہوئے تھے۔ زیتون کی بہو عاشیہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اسلامک اسکولوں پر سخت عمل کرتی تھی۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی تھی اور صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ دوسری طرف عنایہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی، مگر اس کا رویہ بگڑا ہوا تھا اور وہ شادی کے موقع پر زیادہ دہیج لائی تھی۔ عاشیہ نے اپنی شادی میں کچھ بھی دہیج نہیں لایا تھا، کیونکہ عاشیہ کے ماں باپ بہت ہی زیادہ غریب تھے، لیکن وہ دونوں محنت کرکے تھے۔ انہوں نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی عاشیہ کو دینی تعلیم دلائی تھی۔ عاشیہ کی ساس زیتون عاشیہ پر بہت ظلم کرتی تھی، کیونکہ وہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اسے نوکروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ زیتون کے دو ہی بیٹے تھے، احمد اور علی۔ وہ دونوں اکثر باہر ملک میں ہی رہتے تھے۔ زیتون عاشیہ کو ہر ممکن طریقے سے ذلیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ زیتون عاشیہ کو گھر کے تمام کام سونپ دیتی ہے۔ عاشیہ گھر کے تمام کام، برتن دھونا، کھانا پکانا، جھاڑو لگانا اور اس کے ساتھ ہر ایک کام وہ کھیت کا کام بھی کرتی تھی۔ زیتون نے دودھ کے لیے ایک گائے بھی رکھی تھی اور 5-6 بکریاں بھی تھی۔ عاشیہ صبح صبح گھر کا پورا کام کر کے کھیت میں ان کے ساتھ گھاس لاتی اور ان کو گھاس، چارہ، پانی سب کچھ دیتی۔ پھر گھر کا پورا کام خود ہی اکیلی کیا کرتی۔ وہ صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی، کسی کو اس پر ترس نہیں آتا۔ عاشیہ ایک پرائیویٹ ادارے میں بچوں کو دینی تعلیم دیتی تھی، جہاں اسے تھوڑی سی تنخواہ ملتی تھی اور اپنی تنخواہ سے زیتون کو کچھ پیسے بھی دیتی تھی تاکہ گھر میں مالی حالات میں تھوڑی بہت مدد ہو سکے تو۔ لیکن زیتون کے پاس عاشیہ کے لیے محبت اور قربانیوں کی قدر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ میں صرف پیسوں کا لالچ بھرا ہوا تھا، جو کہ عنایہ کے پاس اور احمد کی تنخواہ ہی اس کے لیے اہم تھی۔ اس لیے وہ عاشیہ کو اہمیت نہیں دیتی تھی، اس کے سارا دن نوکروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ عاشیہ اپنی محنت کے باوجود زیتون کی تسکیوں اور گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر علی، جو ہی کہ باہر ملک میں محنت کرتا ہے، ایک معمولی مزدوری ہے اور اپنی کمائی سے ہی گھر کا خرچہ چلاتا ہے۔ علی کی غیر موجودگی میں عاشیہ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک دن جب علی گھر واپس آتا ہے، زیتون نے عاشیہ پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ اس نے علی سے کہا، عاشیہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی ہے، یہ کچھ نہیں کرتی، اس کا کام صرف ایک کاموں میں ہی وقت گزرتا ہے
اور باقی باہر کھیتوں کا کام میں خود کرتی ہوں۔ میں صبح سے شام تک کھیتوں میں لگی رہتی ہوں۔ بہت دفعہ مجھے کھیتوں میں دھوپ کی وجہ سے چکر آ گیا ہے اور میں زمین پر گر پڑی۔ زیتون جھوٹ بول کر اپنے بیٹے علی کو آسیہ کے خلاف بھڑکانا چاہتی تھی۔ زیتون نے آسیہ کی محنت اور اس کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا اور صرف اس کی مدد نہ کرنے کی بات کی۔ علی کی ماں کی نہ ان جھوٹی باتوں پر شک ہونے لگا۔ علی من ہی من میں سوچنے لگا کہ آسیہ تو مجھے کہتی تھی کہ میں کھیت کا کام اکیلی کرتی ہوں، اب اس کے من میں شک پیدا ہو گیا کہ آسیہ جھوٹ بول رہی ہے یا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ علی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اسی گاؤں میں کام کروں گا۔ اس نے سوچا کہ اسی بہانے میں سچ کا پتہ بھی لگا سکتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کا زیتون سے کہا، ماں میں کچھ دنوں کے لیے اسی گاؤں میں کام کروں گا۔ زینب اپنے بیٹے علی سے کہنے لگی، بیٹا نہیں، جہاں آپ پہلے کام کرتے وہاں آپ کی اچھی کمائی ہو جاتی ہے، بعد میں وہ لوگ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے، اس لیے آپ کو وہاں جانا ضروری ہے۔ زینب علی کو کسی نہ کسی بہانے گھر سے دور بھیجنا چاہتی تھی تاکہ پھر سے وہ زینب سے جب کام کروا سکے۔ زینب علی کے سامنے آسیہ سے بہت اچھا سلوک کرتی اور اس کے نرمی سے پیش آتی اور گھر کے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹا دے، اس لیے زینب علی کو گھر سے دور بھیجنا چاہتی تھی تاکہ پھر سے وہ آسیہ سے سب کام کروا سکے۔ لیکن علی نے اپنی ماں زیتون کی بات نہیں مانی۔ وہ کہنے لگا، ماں ہمارے باس نے ہمارے 10 دن کی چھٹی دی ہے، اس لیے 10 دن تک میں اسی گاؤں میں کام کروں گا۔ علی روزانہ صبح کام پہ جاتا ہے اور شام کو گھر واپس آتا ہے، اپنی بیوی اور ماں پر بھی نظر رکھتا تھا، لیکن زیتون کو یہ پتہ نہیں تھا کہ علی ہم پر نظر رکھ رہا ہے۔ جب علی صبح گھر کے کام پر نکلتا تھا تب آسیہ بھی وہاں نزدیک ہی ایک ادارے میں بچوں کو قرآن پڑھانے جایا کرتی تھی، لیکن وہ 1 گھنٹے میں واپس آتی تھی۔ واپس آ کر زیتون اس کو پورا گھر کا کام اور کھیت کا کام سونپ دیتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی اور بہت زیادہ تھک جاتی تھی اور دن کو کبھی بھی اس کو آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ یہ سب علی دیکھ کر رہا ہوتا تھا کہ کون کھیتوں کا کام کر رہا ہے اور کون گھر کا کام کر رہا ہے۔ جب شام کو علی گھر واپس آتا تھا، اس لیے ماں زیتون کہتی تھی، بیٹا میں کھیت کا کام کر کے بہت تھک گئی ہوں۔ وہ علی کو جھوٹ پر جھوٹ بولی جا رہی تھی، لیکن جب علی کو سب حقیقت پتہ چل چکا تھا، آسیہ کو اپنے ساس زیتون کی باتیں بہت متاثر کرتی، لیکن وہ سب برداشت کر جاتی۔ وہ اپنے شوہر علی کو کبھی کچھ نہ کہتی کیونکہ اللہ پاک نے اسے صبر اور ایمان نے نوازا تھا۔ علی سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے زیتون کے ذہن میں ایک خاص تصور بہت ہوا ہے۔ عنایہ کو جی ایک امیر گھرانے سے ہے اور شادی میں قیمتی جہیز لائی تھی۔ عنایہ بھی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے اور پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے اور اپنے پیسوں کا کچھ حصہ زیتون کو دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے زیتون اس کی تعریف کرتی ہے۔ اس کے برعکس آسیہ جو کہ ایک غریب گھرانے سے آئی ہے اور وہ بیچاری گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، تو آسیہ کے بارے میں منفی باتیں کرتی ہے۔ وہ گاؤں کی عورتوں کی طرف یہی کہتی کہ آسیہ کچھ بھی کام نہیں کرتی ہے، گھر کے سب کام میں اور عنایہ کرتے ہیں۔ علی کو ماں کی باتیں سن کر بہت تحزن ہوا، اس کو آخر برداشت نہ آیا۔ اس نے ایک دن ماں سے کہا، ماں میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آسیہ گھر کے تمام کام کر رہی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ لوگ اس کی
औरतों की तरफ कहते हो कि आसिया कुछ भी नहीं करती है और मैं अनाया लेकिन मानने पैसों ही सब कुछ नहीं होते। अली ने मस्जिद कहा, दुनिया में पैसे, गाड़ी, बंगला और इज्जत, माँ यह सब कुछ यहीं ही रह जाएगा। और आपने जो पैसे और इज्जत को अहमियत दी वह यहाँ के मादी चीज़ें हैं, आखिरत में यह सब कुछ हमारे साथ नहीं जाता है। अली ने जैतून को मुखातिब करते हुए कहा, माँ अफसोस है, मुझे यकीन ही नहीं था कि आप पैसों के लिए लालच में इतने बदल जाओगे। आप आसिया और अनाया में फ़र्क करने लगोगे और यह फ़र्क पैसों की बुनियाद पर बनाया। लेकिन माँ, अम्बरी और गरीबी सिर्फ दुनिया चीज़ें की है और आपने उन्हें पाने की ज़िंदगी में अहम हिस्सा बना लिया। अली ने मज़ीद कहा, यह फ़र्क जो आपने बताया वह बहुत नुकसान है। अगर आप गरीबों के साथ स्कूल करेगी तो आप आखिरत में क्यों जवाब देंगे? अल्लाह के नज़दीक सब इंसान बराबर है और हमें चाहिए कि हम सबको ऐसा एहतराम दे। अफसोस है माँ, आपने पैसों ज़्यादा समझा कि आपने इंसानियत की कदर करना भूल गए। लेकिन याद रखिए माँ, अल्लाह के नज़दीक इंसानियत, मोहब्बत और एहतराम ही असल अहमियत क्या है आप यह नहीं जानते हैं। आप अपने दिल में तब्दीलियाँ और लाए हैं और सब लोगों के साथ बराबरी के असूल पर अमल करें। अली ने अपनी माँ जैतून से कहा, माँ मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। आपने आसिया के साथ जो सलूक किया है वह बिल्कुल गैर मुसाफिर न है। इसकी मेहनत और कुर्बानियों को करने के बजाय आपने उस जलील किया है। अली की बातें सुनकर जैतून का चेहरा सुर्ख हो गया। अली ने अपने माँ जैतून से कहा, माँ अगर आप आसिया को इसी तरह जलील करते रहोगे फिर आसिया आपके साथ नहीं रहेगी, फिर हम दोनों अलग रहेंगे। जैतून ने अली की बातों को नज़रअंदाज करके की कोशिश, लेकिन अली ने आज़म और हौसले के सामने इसकी मुखातलफ न कर सकी। जैतून ने अली को कहा, अगर आप अलग रहना चाहते हैं तो यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। अली और आसिया ने जैतून के घर को छोड़ दिया और एक नया रास्ता तलाश किया। उन्होंने अपनी मेहनत और अज़म से एक नया घर बनाया और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। अली ने अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और एहतराम का बर्ताव बरकरार रखा और आसिया ने अपने नए घर में खुशी और सुकून पाया। जैतून का शौहर बहुत पहले एक्सीडेंट की वजह से वफात पा चुका था और जब भी आप लोगों इसकी औरतों की तरफ कहते हो कि आसिया कुछ भी नहीं करती है और मैं अनाया ये सब काम करती है। माँ, मुझे सब समझ आया गया कि आप अनाया से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो और आस के पास ऐसा सलूक क्यों करती थी। अपने अनाया को इसलिए पसंद किया क्योंकि वह एक अमीर बाप की बेटी है और इसके पास दौलत है। इसके बरकस आसिया एक गरीब बाप की बेटी है, इसके पास न पैसा न